6 مہینے پہلے پی ڈی ایم کے قیام کے وقت تو یوں لگ رہا تھا کہ جیسے جوش و جذبے سے بھری پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ایسا طوفان اٹھانے والی ہے کہ حکومت کا بچنا مشکل ہو جائے گا۔ پر طوفان تو اٹھا، لیکن پی ڈی ایم کے اپنے اندر ہی، جس سے اس کی اپنی کشتی اب بھنور میں پھنسی اور ڈوبتی دکھائی دیتی ہے۔ یہ تو وقت بتائے گا کہ تحریک انصاف کے خلاف قائم ہونے والا یہ سیاسی اتحاد اے این پی کے نکلنے کے بعد اور کتنے دن چلے گا، لیکن عمومی تاثر یہی ہے کہ یہ اتحاد اب آخری دموں پر ہے اور اس کا شیرازہ جلد بکھرنے والا ہے۔ دراصل پی ڈی ایم کے قیام کی محرک پیپلز پارٹی تھی، جس کی قیادت آصف علی زرداری کے ہاتھ میں ہے۔ کون نہیں جانتا کہ زرداری صاحب کا طرز سیاست ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو شہید سے یکسر الگ ہے۔ وہ مزاحمت اور ٹکراؤ کا راستہ اختیار کرنے سے گریز کرتے ہیں اور مفاہمتی سیاست پر یقین رکھتے ہیں۔ زرداری شطرنج کے کھلاڑی کی طرح چالیں چلتے ہیں اور مہروں کے ذریعے اپنے مخالفین کو چت کرنے پر یقین رکھتے ہیں، اور آصف زرداری نے اب بھی یہی کیا ہے، جس پر نواز لیگ کا ناراض ہونا حیران کن ہے۔ سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ حیرانی تو نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان پر ہونی چاہیے، جنہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ آصف زرداری اور پیپلز پارٹی ان کے سخت گیر موقف فوج مخالف بیانیے کے ساتھ زیادہ عرصہ چل پائیں گے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق شاید یہ سمجھ لیا گیا تھا کہ نیب کے مقدمات کا گھیرا حزب اختلاف کی جماعتوں کے لیے ایسی زنجیر ثابت ہوگا جس پہ وہ بندھی رہیں گے، لیکن اب لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت نے اپنے لیے راستہ نکال لیا ہے اور وہ جس گرفت میں تھی وہ خاصی ڈھیلی ہو چکی ہے۔ پی ڈی ایم کی اہم ترین رکن جماعتوں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں فاصلوں کی بات تو بہت دنوں سے کی جا رہی تھی، لیکن گزشتہ چند روز میں یہ فاصلے اتنی تیزی سے بڑھے اور اپوزیشن اتحاد کی جماعتیں اس پھرتی سے ایک دوسرے کے مد مقابل آئیں کہ وہ تجزیہ کار بھی حیران رہ گئے جو پی ڈی ایم میں دراڑیں پڑنے کا امکان بار بار ظاہر کر چکے تھے۔ سینٹ کے الیکشن تک ایسا لگتا تھا کہ جیسے حزب اختلاف کی جماعتیں دیوار کی طرح ایک دوسرے سے جڑی کھڑی ہیں۔ یوسف رضا گیلانی کا سینٹ کی اسلام آباد کی نشست پر کامیاب ہونا پی ڈی ایم کے باہمی اتحاد کا مظہر بن کر سامنے آیا، اور کہا جانے لگا کہ یہ پی ڈی ایم میں آصف زرداری کے اس بیانیے کی جیت ہے جس کے مطابق حکومت کے خلاف جنگ پارلیمنٹ میں رہتے ہوئے اور اسٹیبلشمنٹ سے ٹکرائے بغیر لڑی جائے۔ تاہم چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں جب حزب اختلاف اپنے زیادہ ووٹ رکھنے کے باوجود 7 ووٹ مسترد ہونے کی وجہ سے ہار گئی، تو اس سے ایک بار پھر نواز شریف کے بیانیے کو تقویت ملتی نظر آئی اور یہ تاثر زور پکڑ گیا کہ اب پیپلز پارٹی پوری شدت کے ساتھ نواز شریف کے اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیے کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی، لیکن جو ہوا وہ اس کے برعکس تھا۔ پی ڈی ایم کے اجلاس میں نواز شریف کے مطالبے پر زرداری نے اسمبلیوں سے مستعفی ہونے سے صاف انکار کر دیا، اور ان کے اصرار پر تکرار کے بعد انہوں نے میاں صاحب کو پاکستان واپس آ کر استعفے وصول کرنے کا چیلنج دے ڈالا۔ بس پھر کیا تھا، زرداری کا یہ مطالبہ تانا بن کر نون لیگ کی قیادت کے دل کو لگا، جس کے بعد دونوں طرف سے ایک دوسرے سے ناراضگی گرما گرم بیانات کے ذریعے سامنے آنے لگی۔ مولانا فضل الرحمان ابھی اس حدت کو کم کرنے اور نواز لیگ اور پیپلز پارٹی کو دوبارہ قریب لانے کے لیے جتن کر ہی رہے تھے کہ پیپلز پارٹی نے یوسف رضا گیلانی کو اے این پی، جماعت اسلامی اور 2 آزاد ارکان کی مدد سے سینٹ میں قائد حزب اختلاف منتخب کروا دیا۔ یوں آصف زرداری نے ثابت کر دیا کہ ملکی سیاست میں سیاسی گروہوں اور حربوں کا ان سے بڑا ماہر کوئی نہیں۔ تاہم نون لیگ نے بھی آخری حد تک جاتے ہوئے نہ صرف یوسف رضا گیلانی کو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ مولانا فضل الرحمان کو ساتھ ملا کر پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کو شو کاز نوٹسز بھی جاری کروا دیا۔ اس کا نتیجہ میں 6 اپریل کو لڑکھڑاتے ہوئے اپوزیشن اتحاد کو ایک بڑا جھٹکا تب لگا جب عوامی نیشنل پارٹی نے شو کاز نوٹس کے رد عمل میں پی ڈی ایم سے الگ ہونے کا اعلان کر دیا۔ دوسری طرف اتحاد کی دوسری بڑی جماعت پیپلز پارٹی بھی سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے معاملے پر شو کاز نوٹس ملنے پر شدید برہم نظر آتی ہے اور جلد کوئی فیصلہ کر سکتی ہے۔ گویا 7 ماہ قبل اسلام آباد میں منعقدہ آل پارٹیز کانفرنس میں تشکیل پانے والے اتحاد کے باقاعدہ خاتمے کا آغاز ہو گیا ہے۔ اپنی پریس کانفرنس میں اے این پی کے رہنما امیر حیدر ہوتی نے پی ڈی ایم سے علیحدہ ہونے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اب اس اتحاد کا نام پی ڈی ایم نہیں رہا۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے پی ڈی ایم کے سیکریٹری جنرل اور مسلم لیگ نواز کے سینئر نائب صدر شاہد خاقان عباسی نے پیپلز پارٹی اور اے این پی کو اظہار وجوہ کے نوٹس جاری کیے تھے اور ان سے وضاحت مانگی تھی کہ اپوزیشن لیڈر کے عہدے کے لیے یوسف رضا گیلانی کو نامزد کرتے ہوئے انہوں نے پی ڈی ایم کے معاہدے کی خلاف ورزی کیوں کی اور حکومتی سینیٹرز کی مدد کیوں لی۔ تاہم عوامی نیشنل پارٹی کا موقف تھا کہ نون لیگ نے پی ڈی ایم میں اپنی اجارہ داری قائم کر رکھی ہے اور مولانا فضل الرحمان کو اپنی مرضی کا فیصلہ کروانے کے لیے استعمال کر رہی ہے، لہٰذا اب اس اتحاد میں رہنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہ گیا۔ دوسری طرف پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے عوامی نیشنل پارٹی خیبر پختونخوا کے صدر ایمل ولی خان سے ٹیلی فونک گفتگو میں کہا کہ کچھ جماعتیں پی ڈی ایم پر اپنا ایجنڈا مسلط کرنا چاہتی ہیں۔ ایمل ولی نے پیپلز پارٹی چیئرمین کو پی ڈی ایم سے الگ ہونے کے فیصلے سے باضابطہ طور پر آگاہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی جماعت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ دوسری جماعت کو شو کاز نوٹس جاری کرے۔ بلاول نے شو کاز نوٹسز پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ پی ڈی ایم کی کچھ جماعتیں اپوزیشن کے خلاف ہی اپوزیشن کا کردار ادا کرنا چاہتی ہیں، جس کا فائدہ صرف حکومت کو پہنچے گا۔
सियासी तज्ज़ियाकार और सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच के मुताबिक मौलाना फजल रहमान और मुस्लिम लीग नवाज़ ने इस्तीफ़ों और अपोजिशन लीडर के मामले को दुरुस्त तरीके से हैंडल नहीं किया। उन्होंने कहा कि इस तरह का सियासी इत्तेहाद एक ढीला ढाला अलायंस होता है जिसमें बाहमी ताउन का कम से कम एजेंडा होता है। ऐसे इत्तेहाद के रुकन जमातें जब एक दूसरे को शोकाज नोटिस देना शुरू कर दें तो फिर इत्तेहाद नहीं चल सकता। सुहेल वड़ाइच का कहना था कि जब नवाज शरीफ खामोशी से मुल्क से बाहर चले गए थे तो उस वक्त कौन सी मुशावरत हुई थी। उनका कहना था कि सिंध में हुकूमत होने के बायस पीपल्स पार्टी इस सिस्टम में वाहिद स्टेक होल्डर है, इसलिए इसने इस्तीफ़ों के मामले में दुरुस्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। सुहेल वड़ाइच के मुताबिक पीडीएम के इजलास में आसिफ जरदारी की जानिब से नवाज शरीफ के मुल्क वापसी के मुतालबे से मामलात ख़राब हुए और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी का मौका मिल गया। ताहम उनका मौक़िफ़ था कि नवाज लीग ने भी जमीयत उलमा इस्लाम फ़ी के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी को शोकाज नोटिस जारी करके दीवार के साथ लगा दिया, जिसका नतीजा पीडीएम इत्तेहाद के बिखरने की सूरत में सामने आ रहा है, जिसका नुकसान अपोजिशन को ही होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।